ساری زندگی بھی آقا کریم کی مدح و ستائش کرتے رہیں، حق ادا نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑا محقق بھی، مدقق بھی، مفسر بھی، ادیب بھی، بڑا آتش بیاں خطیب بھی اور شاعر خوش نوا بھی، جو بھی جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے ابلاغ کا، جو بھی اس کے پاس ذریعہ موجود ہے، تو بالآخر تھک کے اس نے یہی کہنا پڑتا ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو جو بھی ہم کہہ لیں، جو بھی ہم پکار لیں، تو ان کی عظمتوں کا حق بیاں نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے مناقب کے عنوان کو موضوع سخن بنائیں۔ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول کے اندر لکھا کہ حضور علیہ السلام کی مدح کا قیام دین کا قیام ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ذوق و وجدان کی بات ہے کہ جو ذوق و وجدان میں آیا وہ کہہ دیا، اور جس کا جی چاہا اس عنوان سے مجلس اس نے منعقد کر لی۔ کہا من جملہ شریعت کے تقاضوں میں سے یہ ایک تقاضا ہے کہ آپ حضور کے مناقب کو، حضور کے فضائل کو بیان کریں، اور لوگوں کے دلوں میں آقا کریم علیہ السلام کی عظمت و تقدیس اور حضور علیہ السلام کی شانوں اور حضور علیہ السلام کے مقامات رفیع کے بیان سے ان کے دلوں میں ہیبت بیٹھے، اور یہ احساس ہو کہ ہم کسی عام شخص کے ساتھ متعلق نہیں ہیں، ہمارے تو آقا و مولا وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب ہیں۔ باقی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کے مادح کی آخری حد عجز ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص حضور کی مدح کرنے بیٹھے تو پھر بالآخر وہ تھک کے کہے گا کہ میں عاجز ہوں، میں بے بس ہوں، میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ برسوں بھی بیان کرے تو پھر بھی یہی کہے گا کہ ان کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی یہ کیفیت بے بسی کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خاص کرم نوازیاں اس کی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کو توفیق ثنا عطا کرتے، اور ہمیں درود و سلام کی صورت میں تو ہمیشہ ان کو یاد رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ان کے حضور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کا حکم نامہ دیا گیا ہے۔ یہ درود بھی ان کی مدح و ستائش کا ہی ایک رنگ ہے، بلکہ ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہے صحیح بخاری کتاب و تفسیر میں، اس میں حضرت ابو العالیہ سے روایت ہے کہ یہ جو درود ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے محبوب کریم پر درود بھیجتے ہیں، تو قرآن مجید میں جو لفظ ہے وہ ہے صلاۃ کا لفظ۔ تو اب اس کو ہم اپنی زبان میں درود کہتے ہیں، تو صلاۃ کا معنی درود کر لیا، تو اب درود کا معنی کیا ہے؟ تو یہ تو اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، تو پھر سمجھنا ہوگا کہ صلاۃ کا معنی تو درود کر لیا، تو درود کا معنی پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درود کا معنی ہے حضور کی ثنا کرنا، حضور کی مدح کرنا، اور ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کی مدح و ستائش کریں، ان کی تعریف و توصیف کے عنوانات کو موضوع سخن بنائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی مدح و توصیف جب کی جاتی ہے تو اس سے پیار کا ربط و رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ حضور سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب کسی سے محبت پیدا ہو جائے تو اس کی اطاعت کے جذبے نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر ہمیں محبت کا ربط اور رشتہ نصیب ہے تو پھر اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت کے دائرے میں اپنے آپ کو لے آئیں اور ان کی فرما برداری اپنا شعار زندگی بنائیں۔